شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو آپ نے بڑا کلیئر تجزیہ دیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو معاملات ہیں وہ اکثر سمجھ سے باہر ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی ہیرو ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے زیرو ہو جاتا ہے. شیر افضل مروت صاحب ہیرو تھے کبھی، اور انہوں نے جس طرح سے عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد پارٹی کو آرگنائز کیا اور موبلائز کیا، وہ سب کو یاد ہے. صرف صاحب کیا وجہ بنی کہ انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا، وہ بھی اس طرح سے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یہاں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو نہیں پتہ. دیکھیے، یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے پرابلمز ہیں. ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ، ایکسیپشنز ہیں 2-3-4، مگر موسٹ آف دی اسٹیبلشڈ پالیٹیشینس جو پی ٹی آئی میں چلے گئے، کوئی ادھر سے لپک کے آیا، کوئی ادھر سے لپک کے آیا. اوریجنل بہت کم ہیں جن لوگوں نے اسٹریٹ اوے کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں گئے، بس سیدھے پی ٹی آئی میں آئے ہیں. سلمان اکبر راجہ ہو گئے، بیرسٹر صاحب ہو گئے. مگر یہ جو پرانے لوگ ہیں نا، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کے تعلقات ہمیشہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ریئل پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہ اب ان کے اوپر ایک دوسرے کو یہ جانتے ہیں کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے نال رابطہ ہے، میرا بھی، سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں. سو دے ڈونٹ ٹرسٹ ایچ ادر. ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ کمپٹیشن بھی ہے، لیڈر کون بنے گا. اور یہاں اس ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ لیڈر کو اونچا کرتے ہیں، لیڈر کے ٹانگ کھینچتے ہیں یہاں لوگ. تو پی ٹی آئی کے اندر یہ بہت زبردست قسم کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے. تو مروت صاحب شروع میں آپ نے دیکھا نہیں کیسے ان کی گڈی چڑھی تھی. جی بالکل. تو بڑے لوگ اپسٹ ہو گئے ہوں گے نا، لے جی آگے لے گیا سارا کچھ، انسیکیورٹی ظاہر ہے. تو میں نے خود بیٹھا ہوں ایسی محفلوں میں جہاں پی ٹی آئی والے لوگ مروت کی دھجیاں اڑا رہے تھے. اچھا. انہیں پتا تھا کہ that is information that is interesting from my point of view. کھل کے بات کر رہے ہیں گنڈاپور کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کھل کے بات کرتے ہیں. اور جی گنڈاپور جو ہے ہوتے ہیں ایجنٹ ہے، ڈبل گیم کھیلتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اپنی اہمیت دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ملے ہوئے، جی ہم پاک صاف ہیں تاکہ ہماری اہمیت خانوں کو لیڈرشپ بنے. دوسرے یہ ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے، گرانے کے لیے. تو خان صاحب یہ صحیح ہے، کان کے کچے ہیں، اور وہ جو جاتا ہے وہاں وہ خان صاحب کے کان میں کوئی بات ڈالتا ہے، خان صاحب ٹھکا کر کے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اس لیے خان صاحب کے فیصلے اپ اینڈ ڈاؤن ہی ہوتے ہیں. تو اپ اینڈ ڈاؤن ہی چل رہا ہے. پہلے خان صاحب نے مروت کو بڑا سپورٹ کیا، اب جا کے خان صاحب کے کان میں ڈالا کہ یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اب مروت نے بنا لیا اپنی الائنس ود گنڈاپور. جی جو نئے لوگ کچھ آئے ہیں انہوں نے الائنس بنایا ہوا ہے ود بشرا بی بی، یا اگر بشرا بی بی نہیں تو ان کی بہنوں کے ساتھ. اور وہ اپنی ایک نئی چیز، اب کیونکہ یہ دیکھیے نا، یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے سیاسی لوگوں سے ہٹ کے وکلا حضرات کے اوپر اپنا سارا بیس کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خان ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا نا اپنے لوگوں کو. اس کو پتا تھا کہ یہ سارے ملے ہیں، یہ میرے ساتھ تو ہیں بیکاز آئی ایم ویری پاپولر. مگر بات یہ ہے کہ دے آر آل مکسڈ اپ ود دی اسٹیبلشمنٹ، اور یہ کبھی بھی لانگ ٹرم میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. تو اب یہ وکلا حضرات کو یہ لے کے آئے ہیں بیکاز ٹیکنیکلی وہ اتنے پولیٹیکلی سینسٹیو نہیں ہے، ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہوتا، کوئی کانسٹیٹوئنسی، اس لیے وہ زیادہ حد تک وہ لائل ہو سکتے ہیں. جی اور وہ تو دیٹ از وائی ہی وینٹ فار دیٹ. وہ بیلنس کر رہا تھا، ایک طرف پاپولر سپورٹ، دوسری طرف یہ لوگ جن کے ساتھ ہی فیلٹ ہی کوئی ٹرسٹ دیم مور کہ یہ میری بات سنیں گے، ادھر ادھر نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ کچھ وکلا حضرات جو ہے انہوں نے اپنی پوزیشن بنائی ہے. بیرسٹر صاحب ہو گئے، اور بھی ہیں وہاں، فواد چودھری کا بھائی بھی بن گیا، جی فیصل چودھری صاحب بھی بن گیا، وہ بھی ایک پولیٹیکل اسپوکسمین بن گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی جگہ پر بن ہی گئے ہیں، اینڈ سو آن. شعیب شاہین ہیں، نعیم احمد پنجوتھا ہیں، یہ سارے ہیں. مگر ان کی جو اہمیت ہے ود دی ادرز، وہ نہیں مانتے ان کو. وہ ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اوپر سے سارے اکٹھے، اندر سے یہ کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو. تو this is the position there. تو جنید اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ویسے ان کی ملاقات بھی آج تھی، علی امین گنڈاپور صاحب کی عمران خان سے ملاقات تھی، کہ وہ بات کریں گے شیر افضل مروت صاحب کے معاملے پر. تو آپ کے خیال میں وہ ریویو کریں گے عمران خان صاحب اپنے اس فیصلے؟ کوئی ریویو نہیں. تو ان کے پاس نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے، وہ ایم این اے ہیں، ڈزنٹ میٹر، وہ رہے گا، واپس لے لیں گے یا کچھ بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے سر صاحب، اس وزٹ کی بات کر لیتے ہیں. وہ بڑا سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ یہ 5 سال کے بعد ہو رہا ہے. برادر اسلامی ملک ترکی کے، جو ترکیے ہے اب، ان کے صدر رجب طیب اردوان آئے، ان کا استقبال وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان نے کیا. مریم نواز بھی موجود تھی، آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی، اور 24 کے قریب ایم او یوز اور یادداشتوں پہ، معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں. لیکن اس کے
تہ کے نیچے جو انٹرنیشنل جریدے رپورٹ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، وہ ہے مڈل ایسٹ کی سچویشن. ایک اور نقبہ کو ہم ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے، یہ رجب طیب اردوان کا کہنا ہے. اس کا کیا مطلب؟ 2-3 ایشوز ہیں. ایم او یوز تو فرنٹ پہ کیا اس کے لیے وہ آئے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو ایم او یوز کی ڈیٹیل بھی مل جائیں گے، مگر دیٹ از ناٹ دا ریئل ایشو. جی ریئل ایشوز 2-3 اور ہیں جو کہ بیہائنڈ دا سینس بات ہوتی ہے اور وہ پبلک میں نہیں آتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 years ago تب جب اردوغان صاحب یہاں آئے تھے، خان صاحب کی حکومت تھی، اور خان صاحب اور طیب اردوغان اور مہاتر ملیشیا میں یہ ایک نیا اسلامک بلاک بنانے جا رہے تھے، جس کے اوپر ایم بی ایس محمد بن سلمان نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، بیکاز ہی واز دا لیڈر آف دی OIC، اور یہ اردوغان جو ہے وہ ایک الگ چیز کرنا چاہ رہا تھا. یہاں تک کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی سعودی عربیہ وغیرہ مذاکرات کرا دیں گے. خان صاحب نے اس قسم کی ثالثی کے پیشکش کی تھی اس عرصے میں. ایم بی ایس نے کہا نہیں forget it، اور انہوں نے یہاں تک کہ اس وقت باجوہ صاحب کو بلا کے کہا کہ یہ بالکل اس کو روکو، اس کو ملیشیا نہیں جانے دینا. یہ جا رہا تھا نا، ہاں جی، پھر اس کے بعد کینسل ہو گیا. اسلامک چینل کی بھی بات تھی، وہ بھی نہیں بنا، سب کچھ روک دیا ایم بی ایس نے. جی تو یہ اردوغان وانٹس ٹو بی دا لیڈر آف دا ادر نیو بلاک. اوکے. اردوغان نے اینٹی اسرائیل سٹانس لیا ہوا ہے. یاد رہے کہ اسرائیل اور ٹرکی کے تعلقات 20 سال پہلے بڑے سٹرونگ تھے، بہت سٹرونگ تعلقات تھے، جیسے شاہ ایران کے اور اسرائیل کے تھے، اسی طریقے سے ٹرکی اور اسرائیل کے تھے بڑے سٹرونگ تعلقات. اردوغان نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہیز چینج دیٹ فارن پالیسی. اب وہ اس کے بہت سارے ریجنل انٹرسٹ بھی شروع ہو گئے. سیریا فار ایگزامپل، اب اردوغان کے وہ کردوں کا پرابلم ہے ٹرکی کا، اٹس اے سیریس پرابلم، جو کہ امریکہ ہیلپ کرتا رہتا ہے ان کو بیہائنڈ دا سینس. تو اردوغان وانٹس ٹو آلسو ایمرج ایز اے ریجنل لیڈر. بڑی زبردست پروگریسو گروتھ ہو رہی ہے، ٹورزم بڑھ رہی ہے، ہیوی انڈسٹری چل پڑی ہے. تو ٹرکی وانٹس ریکگنیشن ایز اے میجر پلیئر ان دا بلاک. وہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ ایک ہی طریقے سے بن سکے، چائنا کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا، وہاں تو نہیں بنے گا. وہ بنے گا ادھر ہی، پاکستان ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا. ان کو اگر وہ اکٹھا کر لیتا ہے تو ترکی کین ایمرج ایز اے میجر بلاک پلیئر. اب اس کے بہت سارے انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں ہو گئے. تو ایک تو یہ تھا کہ اردوغان از ہیئر، کہ کل کو اگر سعودی عربیہ کے اوپر پریشر پڑتا ہے فرام امریکہ، اور سعودی عربیہ اور UAE جن کے ساتھ ہمارے بڑے کلوز تعلقات ہیں، جن سے ہم پیسے بھی لیتے ہیں، اگر وہ آگے پاکستان کے اوپر کوئی پریشر ڈالیں کہ فارن پالیسی ریگارڈنگ اسرائیل، ریگارڈنگ امریکہ، ریگارڈنگ ریکگنیشن، ریگارڈنگ غزہ، یہ پالیسی لیں، یہ نہ لیں، تو اردوغان وانٹس ٹو میک شیور کہ اس کی جو اپروچ ہے، پاکستان شوڈ سپورٹ ہم رادر دین دا سعودیز. Because سعودیز اور ٹرکی کی اپروچ will be very different. سعودیز جو ہے امریکہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ٹرکی امریکہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. سو آپ سمجھے کہ ٹرکی از ٹرائنگ ٹو بیکم این انڈیپینڈنٹ پلیئر ان دا بلاک، ان دا پالیٹکس آف گلوبل پاز. اس میں ہی نیڈس پاکستان سپورٹ، اینڈ ہی نیڈس ملیشیا، اینڈ ہی نیڈس انڈونیشیا. وہی اسی وزٹ پہ بھی جا رہے ہیں. یہ ساری وہی ہے. یہ اپنی جو ان کی پوزیشن ہے کہ ہم نے کسی صورت میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ایکسیپٹ کرنی. تو پاکستان کیا کرے گا؟ تو پاکستان کو یہی کہنے آیا ہے کہ اسٹک ٹوگیدر. ٹرکی کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے سیریا کے اندر اینڈ مڈل ایسٹ کے اندر. اب ٹرکی وانٹس ٹو بی دا پولیس مین فار دیٹ ریجن ناؤ. اٹ ڈزنٹ وانٹ اینی بڈی ایلس. تو اگر سعودی عربیہ جو ہے سلپ کر جاتا ہے انڈر پریشر، تو پاکستان پہ پریشر آ جائے گا. تو یہ اس کو پہلے سے نیوٹرلائز کرنے آ گیا، از آنیسٹ کر رہا ہے یہ. تو اس کے بعد کہیں اور سے بھی پاکستان پہ دباؤ؟ تو امریکہ اور اسرائیل وایا سعودیز ہی آئیں گے نا. امریکہ ڈائریکٹ بھی آئے گا اور وایا سعودی عربیہ بھی آئے گا. یہ تو کسی سٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو خیر سعودی عربیہ بڑا تکڑا کھڑا ہے نا، بٹ آگے جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیا وہ منا لیتے ہیں نہیں منا لیتے. تو پاکستان کو تکڑا کرنے آئے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ٹرکی از ناؤ اے میجر سپلائر آف سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹمز ٹو پاکستان. ساری ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان جو اکوائر کر رہا ہے از کمنگ فرام ٹرکی. About 11% of Pakistan's military imports are coming from Turkey. ٹرکی وہ میں کہہ رہا ہوں نا اس رینج میں آ گیا اب، جہاں اس کی ٹیکنالوجی بھی ہے، AI بھی ہے، سب کچھ ہے، ہیوی انڈسٹری بھی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنی، یہاں تک کہ اب کپڑے امپورٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں فرام ٹرکی. فیشن کلوتھس فرام ٹرکی کمنگ ڈائریکٹلی ٹو پاکستان.
تو ٹرکی از ناؤ اینٹرنگ دوز ایریاز آف ایکسپورٹس جی اینڈ پاکستان اگین از اے امپورٹنٹ مارکیٹ. تو ڈیفینس کولیبوریشن بھی ہو رہی ہے جی بالکل ٹرکی کے ساتھ, بالکل, جس کی وجہ سے اسی لیے ابھی ملنا بڑا ضروری ہے. فارن پالیسی کے اوپر بھی ساتھ لے کے چلنا آرمی چیف کا ملنا بڑا ضروری ہے اینڈ سو آن. تو آئی تھنک یہ سارے ایشوز تھے, مڈل ایسٹ, گلوبل پالیٹکس, ٹرمپ کے ساتھ کیسے, اینڈ آلسو کویسچن آف اکنامک ریلیشن شپ ود ٹرکی اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے, یعنی جو سپرفیشلی ہمیں جو رپورٹس مل رہی ہیں وہ اور ہیں, لیکن طے کے نیچے کیا ہے وہ آپ نے جانا. اس کے مضمرات و محرکات کیا ہیں یہ بھی آپ جان چکے. اس وزٹ کے بعد کیا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے سیٹھی صاحب سے اس تجزیے میں جانا. سوال آپ کے ذہن میں امڑ رہے ہیں تو اس نمبر پہ بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.